السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ تین بڑی خبریں، ایک یہ کہ اپوزیشن سینٹ کے انتخابات کو لے کے کیا تیاریاں کر رہی ہے، کیا جوڑ توڑ ہو رہی ہے اپوزیشن کی، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے اندر۔ دوسرا یہ کہ اپوزیشن اپنے کون سے بڑے مہرے میدان میں اتارنے کی تیاری کر رہی ہے، اور تیسرا یہ کہ حکومت تحریک انصاف اور پنجاب میں تحریک انصاف کی جو حکمت عملی تھی اپوزیشن کے ارکان کو توڑنے کی، اس کی جو ہے وہ ہانڈی بیچ چوراہے ہنڈیا اس کی جو ہے وہ پھوٹ گئی ہے۔ دعوے کچھ اور تھے اور نکل کچھ اور رہا ہے۔ تو ایک ایک کر کے چند گزارشات تمام مدعوں پہ۔ اب میں نے اپنے کل کے آخری ویلاگ میں گزارش یہ کی تھی کہ اپوزیشن کا جو 4 فروری کا اجلاس ہوگا اس میں سینٹ کے انتخابات اور تحریک کے اگلے مراحل کے جو اعلانات ہیں اس پر عمل درآمد اور اس کے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپوزیشن اب فوکس رکھ رہی ہے سینٹ کے انتخابات پر۔ سینٹ کے انتخابات کے دوران جلسے جلسے ہوتے رہیں گے، مگر فوکس ہوگا سینٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کا، اور اپوزیشن کی یہی چال یا حکمت عملی جو ہے یا جو وہ منصوبہ بندی ہے، اب وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی الگ چیز ہے، جو وہ سوچ رہے ہیں اس نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ ہیلی کاپٹر لے کے جہاز لے کے بھاگے پھر رہے ہیں، اس لیے عثمان بزدار صاحب بھی اپوزیشن کے ارکان کو توڑنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پر سینٹ میں پی ٹی آئی کو میجورٹی نہ لینے دی جائے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی جو حکمت عملی ہے اپوزیشن کی وہ یہ کہ سینٹ پر میں اکثریت رکھیں اپنی برقرار، اور سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اپنا لیں۔ ڈپٹی چیئرمین ابھی بھی اپوزیشن کا ہے، سلیم مانڈوی والا، اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا آگے جا کے تو کنٹینیو کریں گے۔ چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب، جو آصف زرداری کے مکمکے کی مہربانی کی وجہ سے بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے آصف زرداری صاحب سے آنکھیں پھیر لی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب وہ ان کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جناب اب کوئی ایسی حکمت عملی مرتب کی جائے، کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ کی جائے کہ چیئرمین سینٹ اپنا بنایا جائے۔ اب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مشرف کا مواخذہ ہوا تھا تو مشرف کے مواخذے کے بعد جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے زعماء بیٹھے اسلام آباد میں زرداری ہاؤس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو وہاں پر میاں نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کو چند لوگوں کے سامنے کہا تھا، چودھری نثار صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، ادھر آصف زرداری صاحب تھے، ان کے ساتھ سینیٹر رضا ربانی صاحب تھے، خورشید شاہ صاحب اور دیگر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ مشرف کو تو ہم نے ماشاءاللہ گھر بھیج دیا الحمدللہ، اب یہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ صدر میں بنوں، یعنی نواز شریف نے کہا کہ صدر نواز شریف بنے۔ تو آصف زرداری صاحب نے رضا ربانی صاحب اور خورشید شاہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بھی میرے بارے میں یہی خیال ہے۔ تو جب ظاہر ہے عہدہ خالی ہوگا، اگر اپوزیشن اپنے اس پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ سینٹ میں میجورٹی لے لیتی ہے عمران خان کے لوگ، جس کے عمران خان جو بار بار کہہ رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ جناب خرید و فروخت ہوگی، لوگوں کو خریدا جائے گا، ہارس ٹریڈنگ ہوگی۔ تو اگر ہارس ٹریڈنگ میں کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن، جو کہ لیگلی ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک حقائق جو ایک ہونے جا رہا ہے، جو منصوبہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اپوزیشن اس ہارس ٹریڈنگ میں کامیاب ہو جاتی ہے اور 2 یا 4 ووٹوں کے فرق سے پی ٹی آئی میجورٹی بن جاتی ہے اور مائنورٹی میں چلی جاتی ہے، اکثریت 2-4 ووٹوں سے اپوزیشن کے پاس آ جاتی ہے، پی ڈی ایم کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر سینٹ چیئرمین کون بنے گا؟ پھر کون سے مہرے سامنے آئیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی جگہ پہ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور کہ وہ بھی ان پر بھی نظر رکھی جائے۔ وہی نا وہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے دوست چاہ رہے ہیں کہ میں صدر بنوں، تو مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جناب میرے دوست چاہ رہے ہیں کہ میں سینٹ چیئرمین بنوں اگر پی ڈی ایم جو ہے میجورٹی میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کبھی امکان ہے کہ مولانا صاحب خود بھی سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور کے پی کے سے اپوزیشن کے اتحاد کی جو سیٹ بنے گی وہاں سے یا پھر بلوچستان سے وہ ہوں گے، تو مولانا صاحب کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری خبر ہے جس پہ ابھی جو میچور نہیں اس کو کہا جا سکتا، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کا انتخاب لڑانے کی بات پیپلز پارٹی کے اندر چل رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ وہ انتخاب لڑیں، اور اس کے لیے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ان کی کوشش ہے کہ اس ایڈجسٹمنٹ کے تحت ان کو پنجاب سے یا پھر ان کو پھر سندھ سے وہ رحمان ملک صاحب کا امکان ہے کہ ان کو سیٹ نہیں ملے گی تو ان کی جگہ وہاں سے ان کو لایا جائے۔ اور پھر ایک اور بڑے نام ہیں
جن کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی انتخاب لڑیں گے سینٹ کا، قمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کے دبنگ وزیر. جب قمر زمان کائرہ وزیر اطلاعات تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح انہوں نے طاہر القادری صاحب کے دھرنے کو ہینڈل کیا تھا. دبنگ انسان ہے. تو آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ضرورت ہے سینٹ میں، تو ان کو بھی سینٹ میں لایا جائے. اب یہ کائرہ صاحب مانتے ہیں، ان کا اپنا حلقہ ہے، وہ حلقے کی پولیٹکس کرتے ہیں. یہ ابھی معاملات طے ہونے ہیں، لیکن میں خواہش کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ یہ چیز ہیں، یہ اپوزیشن کے یہ بڑے نام ہیں جو سینٹ میں آ سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو اپوزیشن نے طے کر لی ہوئی ہے، یہ تو ڈسکشن میں ہے، جو طے کر لی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سینٹ میں ہر صورت جو چاہے ہو، ہر صورت سینٹ میں میجورٹی لینی ہے. اور اسی لیے یہی وہ نکات ہیں جس کی بنیاد پر آصف زرداری صاحب نے اپوزیشن کو سینٹ انتخابات سے پہلے اسمبلیوں سے بائیکاٹ پر سے منع کیا تھا. دو نکتے ہو گئے. تیسرا نکتہ کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، انہوں نے اپوزیشن کے 2-3 ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتوں کے بعد ایک پریس کانفرنس پھڑکائی تھی. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کوئی کام معمولی کرتی نہیں ہے نا، وہ پریس کانفرنس کرتی نہیں ہے، پریس کانفرنس پھڑکاتی ہیں، جو ان کا اسٹائل ہے بھائی. وہ فٹ بال بھی کھیلتی ہیں، وہ کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، وہ جوڈو کراٹو سے وہ سنگ مرمر کی اینٹیں بھی توڑتی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ جب پریس کانفرنس کرتی ہیں تو پریس کانفرنس ہو نہیں رہی ہوتی، پھڑک رہی ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی 2 وکٹیں ہم نے گرا دی. اچھا، وہ جو 2 وکٹیں گرائی تھی جب تک انہوں نے کہا تھا، تو وہ 2 وکٹیں تھیں، وہ اظہر چانڈیا صاحب تھے اور ایک نشاط ڈاہا تھے، جو ڈے 1 سے وہ اپوزیشن کی بینچوں پہ تو بیٹھتے ہیں، مگر ان کا ووٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف جاتا ہے جب بھی معاملہ ہو. تو وہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، بزدار صاحب اپنے پی ٹی آئی کے ارکان سے ملے نہ ملے ان سے ملتے ہیں. وہ کوئی ان کی کمزوری ہے، کوئی ان کا یارانہ ہے پرانا جو بھی، تو وہ ان کے کھاتے کے لوگ ہیں. تو وہ تو خیر وکٹیں پہلے اڑی ہوئی تھی وہ. لیکن اس کے بعد 3 لوگ ملے ہیں. پیپلز پارٹی کے رئیس نبیل صاحب ملے ہیں، اور ہاں پیپلز پارٹی کے ایک اور ہیں جو کہتے ہیں کہ میں پیدائشی پیپلز پارٹی کا ہوں، وہ لانگا صاحب ہے، غضنفر لانگا. وہ بھی شروع دن سے پی ٹی آئی کی طرف ہی ہیں. انہوں نے ووٹ بھی جو ہے وہ اسپیکر والے معاملے میں بھی ادھر ووٹ دیا تھا، پارٹی کے اگینسٹ جا کے ووٹ دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں پیدائشی پیپلز پارٹی کا ہوں. پھر رئیس نبیل صاحب ملے، رحیم یار خان سے ہیں، اور اس کے علاوہ محمد ارشد مسلم لیگ نون کے اور رانا کاشف، یہ دونوں مسلم لیگ نون کے یہ ملے. اور ان کے بعد جو وزیر اعظم ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے، وزیر اعظم ہاؤس نہیں معافی چاہتا ہوں، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو بیان آتا ہے کہ جناب انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہی نہیں. ارشد اور رانا کاشف کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے تو مکمل اعتماد کا اظہار کیا نہیں، ہمارے حلقوں کے مسائل ہیں، امن و امان کے معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو اس وجہ سے ہم گئے تھے بزدار صاحب سے ملنے، لیکن ہم اپنی قیادت کے فیصلوں کے پابند ہیں. سینٹ کا انتخاب ہو یا کوئی اور معاملہ، جو پارٹی کی پالیسی ہوگی وہ ہماری پالیسی ہوگی. تو وہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا دعویٰ تھا اس کی ہنڈیا تو گئی پھوٹ. رئیس نبیل صاحب جو ہیں وہ جب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے گزشتہ انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے، تو اس سے پہلے تک وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ادھر پی ٹی آئی میں جگہ مل جائے، لیکن وہاں الیکٹیبلز زیادہ تھے. تو پھر مجبوری میں وہ اب ادھر آ گئے اور لکیلی وہ جیت بھی گئے، کیونکہ مخدوم احمد محمود کے کیمپ کے آدمی ہیں تو جیت گئے تھے. لیکن یہ بھی کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کی 7 ارکان کی پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کی. تو زیادہ تر وہ جو لوگ ہیں وہ تو پارٹی کے کسی اجلاسوں میں پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ چلتے نہیں ہوتے. یعنی زیادہ تر سے مراد کے رئیس نبیل ہو گیا، غضنفر لنگا ہو گئے، یہ باقی بچتے ہیں 5، 7 میں 2 نکل جائیں تو 2 زیادہ تر ہی ہوتے ہیں. تو باقی بچے 5 تو بیچارے تگو کرتے رہتے ہیں، اور بولتا تو ایک ہی ہے، وہ حسن مردہ صاحب ایک ہی بولتے ہیں، اسمبلی میں نظر ہے وہی آتے ہیں. تو خیر، تو رئیس نبیل صاحب کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ ملاقات تو انہوں نے کی، مگر اس کے بعد جب انہوں نے پارٹی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے تو علاقے میں انی مچی ہوئی ہے، وہاں ڈاکہ زنی ہیں، رہزنیاں ہیں، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں تو وزیر اعلیٰ صاحب کو شکایت لے کے گیا ہوا تھا. بہرحال یہ تو ہوتے ہیں نا، عذر ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اصل میں تو ان کا دل ہمیشہ اقتدار کی بینچوں پہ تھا، مگر مجبوری ان کو لے آئی تھی ادھر اپوزیشن میں. تو بہرحال یہ جو 1 2 3 4 ارکان وہ ہیں جو شروع سے، یعنی 5 مسلم لیگ نون کے، 1 2 پیپلز پارٹی کے، جو پہلے دن سے حکومتی بینچوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں،
وہ تو ضرور ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ وکٹیں روزانہ گرتی ہیں، گرتی بھی رہیں گی، مگر مزید جن وکٹوں کے گرنے کی بات کی تھی ان کی تو آگی تردید کہ ہم اپنے مسائل لے کر گئے تھے۔ خیر اتنے بھی سادہ نہیں ہوتے ایم پی ایز کے مسائل ہی لے کے گئے ہوں، لیکن یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کو سینٹ کے انتخابات کے لیے اپنے ساتھ ملانے، ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کو بعد میں جو جماعت سے پریشر آیا ہوگا تو وہ ان کو واپس لے آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بیان جاری کر دیا، ورنہ رئیس نبیل کو میری اطلاعات کے مطابق پارٹی سے تھا کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کریں، لیکن انہوں نے نہیں جاری کی۔ انہوں نے اپنا ویڈیو بیان مسلم لیگ نون کے دونوں ارکان نے جاری کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو واپسی ان کی ہو گئی۔ اگر ان کی واپسی یہ نہ کرتے تو پھر مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ سین ہوا تھا وہ شرک پوری صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان نے لوٹے اٹھا کر ان کا گھیراؤ کیا تھا اسمبلی کے اندر، اور وہ کافی دیر تک، گھنٹے سوا تک ان کے سامنے لوٹے کے نعرے لگاتے رہے تھے۔ وہ ایک جاوید مرزا صاحب تھے اور ایک اور تھے رؤوف صاحب یا کچھ اس طرح کا نام تھا، وہ نام میں بھول رہا ہوں۔ تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، تو یہ واپس آ گئے، مگر رئیس نبیل صاحب بہرحال وہ پیپلز پارٹی والے وہ ادھر چلے گئے، لیکن جن کے متعلق دعویٰ تھا مسلم لیگ نون کے ارکان کے متعلق، انہوں نے بہرحال فردوس عاشق اعوان کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ ملے ضرور تھے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے نہیں ہیں، ہم وہ وکٹ ہیں جو ابھی گرے نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔